الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے روزے کے مکروہات بیان کر رہا ہوں کہ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. نمبر 1، اگر کسی شخص نے اپنے منہ کے اندر روزے کی حالت میں تھوک جمع کر لیا اور اس کو حلق سے نیچے اتار لیا تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، اگرچہ ایسا کرنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 2، بغیر کسی عذر کے کسی چیز کو چکھنے اور چبانے سے روزے کے اندر کراہت آ جاتی ہے. لیکن اگر کوئی عذر ہو، مثلا کسی عورت کا شوہر بدمزاج ہے اور کھانا خراب ہونے پر اس کے غصہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو اسے کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہوگی، اور ایسی صورت میں اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر چھوٹے بچے کو روٹی چبا کر کھلانے کی ضرورت ہو اور روزے دار عورت کے علاوہ وہاں کوئی اس ضرورت کو پورا کرنے والا نہ ہو تو وہ اسے چبا کر دے سکتی ہے. لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ چکھنے یا چبانے میں کوئی حصہ حلق کے نیچے نہ اتر پائے. اگر کوئی حصہ حلق کے نیچے اتر گیا تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ایسی صورت میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. نمبر 3، روزے کی حالت میں کولگیٹ کرنا، جن کرنا یا اسی طریقے سے ہونٹوں پر سرخی لگانا، جبکہ ان سب چیزوں کے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ ہو تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ہر ایسا کام کرنا جس سے بہت زیادہ کمزوری پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کوئی گناہ کا کام کرنا، چاہے زبان سے ہو چاہے فعل سے ہو، تو یہ بھی روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے. اور روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بہت زیادہ کلی کر رہا ہے اور کلی کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ کر رہا ہے، یا ناک میں پانی چڑھانے میں بہت مبالغہ کر رہا ہے، تو اس صورت میں روزہ مکروہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.